الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فكأنما احیا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اسی بنا پر ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جو شخص کسی کو کسی انسانی خون کے بدلے میں یا زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ کے بغیر قتل کر ڈالے گا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک کی جان بچائی گویا اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ یہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا تھا، ضابطہ بنا دیا تھا۔ زمین کے اوپر، روئے زمین کے اوپر جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا فرشتوں نے، تو فرشتوں نے یہی تو کہا تھا کہ آپ ایسی مخلوق بنا رہے جو قتل و غارت گری کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ بنی اسرائیل کی شریعت اتاری، توریت کی کتاب اتاری، تو اس فساد کو روکنے کے لیے کہ جس کا فرشتوں نے اظہار کیا تھا، یہ قانون بنا دیا کہ صرف اس کے نامہ اعمال میں ایک قتل نہیں لکھا جائے گا، ایک گناہ نہیں لکھا جائے گا، بلکہ جس نے اس گناہ کی ابتدا کی ہوگی ان سب کا گناہ بھی اس میں لکھا جائے گا۔ کیونکہ کبھی کبھی جب کسی عمل کی، کسی برائی کی، کسی گناہ کی سزا اگر زیادہ ہو، ڈبل ہو، تو اس سے بھی انسان خوف کے مارے رک جاتا ہے کہ بھئی اس کا تو مجھے بہت زیادہ عذاب بھگتنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ قانون بنا دیا کہ جو آدمی بھی قتل کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں ان سب کا گناہ بھی لکھا جائے گا جو اس کے بعد قتل ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس برائی کو تمام انسانوں میں پھیلا دیا۔ جیسے حابیل کو قتل کیا قابیل نے، تو اب یہ قتل اس نے ساری انسانیت کے اندر قیامت تک کے لیے پھیلا دیا۔ اب اس کے دیکھا دیکھی قتل ہو رہا ہے، جو ناحق قتل ہو رہا ہے۔ تو اس لیے جس آدمی نے ایک قتل کیا اس کو مشابہت دی گئی، شباہت دی گئی، تشبیہ دی گئی، کس سے؟ تمام انسانیت کے قتل سے۔ اور جو رک گیا اللہ کے خوف سے، جو قتل کرنے سے، گناہ سے رک گیا، تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانیت کو بچا لیا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں کھلی ہدایات لے کر آ چکے ہیں۔ اس کے باوجود بہت سے لوگ زمین میں ظلم اور زیادتی کرنے والے ہی رہے۔ اب یہ یہود قوم کا ذکر ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اوپر اتر آئے، وہ اصل میں ظلم کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور دنیا میں فساد پھیلانے کی باغ دوڑ میں لگے رہتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی پر لٹکا دیا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں
مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں اور جلا وطن کر دیے جائیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ تلواروں سے لڑ رہا ہے، ہتھیاروں سے لڑ رہا ہے، بلکہ دین پھیلانے کی، دعوت اسلام کے کام کے اندر جو رکاوٹ بن رہا ہے وہ بھی اس گناہ کے اندر، برائی کے اندر اتنا ہی شریک ہے، اور وہ بھی ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں نبی اور پیغمبر کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی یہ حرکت کرے، جو قوم، جو لوگ یہ حرکت کرے، ان کی سزا کیا ہے؟ ان کو قتل کر دیا جائے، سولی پہ لٹکا دیا جائے، اور یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ سزا ان کے لیے دنیا میں سخت رسوائی اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ ہاں، مگر وہ لوگ جو اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ توبہ کر لے، اسلامی حکومت کی، اسلامی ریاست کی اطاعت قبول کر لے، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی ظلم اور زیادتی تو کر رہے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ ان کو سزا دی جاتی یا ان کے ساتھ مقابلہ کر کے ان کو قتل کیا جاتا، اگر وہ باز آ جائے اور اللہ اور اس کے رسول کے کام کے اندر رکاوٹیں نہ ڈالے اور لوگوں کو تنگ نہ کرے، پریشان نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو ہے یہ توبہ کرنے والے ہیں، ان کی توبہ جو ہے وہ قبول کر لی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفت یہاں پہ بیان ہوئی ہے غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان آیات میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے جو الفاظ آئے ہیں، تو یہ کون لوگ ہیں؟ اگر یہ وہ لوگ ہیں جو جماعت بن کر مسلح ہو کر طاقت کے زور سے حکومت اسلامی میں خون ریز انقلاب لانا چاہتے ہیں، یا مسلح ہو کر جماعت بن کر ڈاکہ، زنا وغیرہ کرتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی پکڑا جائے تو جماعت کے سارے افراد پر حد شرعی جاری ہوگی۔ مطلب ایک تو انفرادی طور پہ مخالفت ہے، لیکن یہ کچھ گروہ تھے، گروپ کی شکل میں تھے، قوم کی شکل میں تھے، جو سب مل کر جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آ رہے تھے۔ پہلی قسم باغیوں کی ہے اور وہ جنگ کی تعریف میں آتی ہے۔ دوسری قسم ڈاکوؤں، چوروں، زانیوں اور شرابیوں کی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی پکڑا جائے گا تو سارے ساتھیوں کو سزا ہو جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا کہ جو لوگ جو ہے وہ بغاوت کریں گے، دین اسلام کے راہ میں رکاوٹ بنیں گے، تو وہ جو ہے اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ یہ پہلی قسم ہے۔ اور دوسری قسم وہ ہوگی کہ جو معاشرتی برائیوں کے اندر انوالو ہوگی، چوری، ڈکیتی، رشوت، سود، شراب، یہ جتنے بھی ہے، اس کے اندر جو لوگ انوالو ہوں گے، تو وہ جو اسلامی ریاست کا، اسلام کے اندر جو قانون ہے اس کے مطابق چور کی سزا ہاتھ کاٹنے کی ہے، زنا کی سزا جو ہے وہ بھی مقرر ہے، شرابیوں کی سزا، تو ان کو اس کے حساب سے حد جاری کی جائے گی۔ اور جو لوگ بغاوت کریں گے دین اسلام کے مقابلے میں، نبی اور پیغمبر کے مقابلے پہ آئیں گے، تو ان کی سزا جو ہے وہ قتل ہے۔ توبہ کی معافی اور توبہ کی معافی اس دوسری قسم والوں کے لیے ہے، یعنی ان کے لیے نہیں ہے کہ جو مخالفت میں قتل کر دے کسی کو، ان کے لیے معافی نہیں ہے، ان کے لیے توبہ نہیں ہے، بلکہ توبہ کن لوگوں کے لیے؟ جو معاشرتی برائیوں کے اندر ہے، سود، شراب، زنا، چوری، ڈکیتی، اس کے اندر ہے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے جو ہے وہ معافی کی گنجائش ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہ تو دنیا کی سزائیں ہیں، اور آخرت کی سزائیں جو ہے وہ ان کے علاوہ ہے۔ ظاہر بات ہے آخرت کے اندر جو سزا ہوگی وہ تو بہت دردناک ہوگی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ یہ تمہیں کیسی لگی، دوزخ کیسی لگی؟ آج تم آئے ہو کفر کے بعد، شرک کرنے کے بعد آج آئے ہو، تو اب جہنم میں کافروں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا یہاں کیسا لگا تمہیں؟ تو وہ کہیں گے بہت ہی بری جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا زمین اور آسمان کے برابر
اگر تمہارے پاس دولت ہو تو کیا تم وہ دینے کے لیے تیار ہوگے اس جہنم سے چھٹکارے کے لیے؟ تو وہ کہے گا بالکل، اگر زمین اور آسمان کے برابر میرے پاس سونا چاندی ہوگا تو میں جہنم سے آزادی کے لیے اس کو دینے کو، بلکہ اس سے ڈبل دوں گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اب تمہارے پاس جو ہے وہ توبہ کی گنجائش نہیں، اب تم کتنی بھی دولت لے کے آ جاؤ زمین و آسمان کے برابر دگنی تگنی، اب تمہارے لیے معافی نہیں۔ تو لہذا توبہ کا وقت جو ہے وہ وہی ہے کہ جو انسان آنکھ بند ہونے سے پہلے توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت قبول کر لے، اور اطاعت جو ہے وہ چھوٹی بڑی ہر آدمی اپنے معاملات پہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ